صل على سيدنا محمد اللهم صل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے وار پیشکش رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 56ویں قسط میں، جس میں ہم جانیں گے کہ کس طرح جنگ بدر کے موقع پر لڑائی کا آغاز ہوا اور کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں فتح و کامیابی کے لیے اللہ سے دعائیں کی تھی. ناظرین، اس سے پہلے ہم نے ایک اسپیشل قسط بنائی ہے رحمت عالم کی 55ویں قسط. وہ قسط غزوہ بدر سے ہی متعلق ہے. اس سے پہلے کے جو حالات تھے، دونوں لشکر کے آمنے سامنے آنے سے پہلے کے جو حالات تھے، اس پر ہم نے روشنی ڈالی ہے، اور سامنے آنے سے پہلے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوئی تھی اس پر ہم نے مدد ڈالی تھی. آپ یہاں اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں. ناظرین، بہرحال جب بدر کی جگہ مسلمانوں کے سامنے مشرکین کا لشکر نمودار ہوا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگیں، یعنی مشرکین مکہ کی فوجیں بھی سامنے ہو گئی اور ادھر مسلمانوں کی فوج بھی سامنے ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، یہ قریش ہے جو اپنے پورے غرور و تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہوئے آ گئے ہیں. اے اللہ، تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ، آج انہیں اینٹ کر رکھ دے. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفیں درست فرمائی. صف کی درستگی کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس کے ذریعے آپ صف سیدھی فرما رہے تھے کہ سواد ابن غزیہ کے پیٹ پر جو سب سے کچھ آگے نکلے ہوئے تھے، تیر کا دباؤ ڈالتے ہوئے فرمایا، سواد برابر ہو جاؤ. سواد نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، مجھے بدلہ دیجیے. آپ نے اپنا پیٹ کھول دیا اور فرمایا، بدلہ لے لو. سواد آپ سے چمٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کا بوسہ لینے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سواد، اس حرکت پر تمہیں کس بات نے آمادہ کیا؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ درپیش ہے، یعنی جو کچھ سامنے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ ہی رہے ہیں. میں نے چاہا کہ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری معاملہ یہ ہو کہ میری جلد، یعنی میرا جسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے چھو جائے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی. آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم نے جو پورا خلاصہ لیا ہے، یہ ہم نے تقریباً الرحیق المختوم، جو شہر آفاق کتاب ہے، مشہور کتاب ہے جو سیرت پر لکھی گئی ہے، ہم نے اس میں سے کچھ اہم اقتباسات لیے ہیں. ناظرین، پھر جب صفیں درست ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ہدایت فرمائی کہ جب تک اسے آپ کے آخری احکام موصول نہ ہو جائیں، جنگ شروع نہ کریں. اس کے بعد طریقہ جنگ کے بارے میں خصوصی رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب مشرکین جھمگٹ کر کے تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیر بچانے کی کوشش کرنا، یعنی پہلے ہی سے فضول تیر اندازی کر کے تیروں کو ضائع نہ کرنا، اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائے تلوار نہ کھینچنا. اس کے بعد خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ چھپر کی طرف واپس چلے گئے اور حضرت سعد بن معاذ اپنا نگراں دستہ لے کر چھپر کے دروازے پر تعینات ہو گئے. دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی. اس نے کہا، اے اللہ، ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے، اسے تو آج توڑ دے. اے اللہ، ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے، آج اس کی مدد فرما. بعد میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے آیت نازل فرمائی، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین. اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن اگر تم تمہاری سزا کی طرف سے پلٹیں گے اور تمہاری جماعت اگرچہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو، تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی. اور یاد رکھو، اللہ مومنین کے ساتھ ہے.
اس معرکے کا پہلا ایندھن اسود ابن عبد الاسد مخزومی تھا۔ یہ شخص بڑا اڑیل اور بدخلق تھا۔ یہ کہتے ہوئے میدان میں نکلا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ان کے حوض کا پانی پی کر رہوں گا، یعنی مسلمانوں کے حوض کا پانی پی کر رہوں گا، ورنہ اسے ڈھا دوں گا یا اس کے لیے جان دے دوں گا۔ جب یہ ادھر سے نکلا تو ادھر سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نکلے، دونوں میں حوض پر ہی یعنی حوض سے ذرا سے پہلے مٹبھیر ہوئی۔ حضرت حمزہ نے ایسی تلوار ماری کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے کٹ کر اڑ گیا اور وہ وہیں بیٹھ گئے، پیٹھ کے بل گر پڑا۔ اس کے پاؤں سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا جس کا رخ اس کے ساتھیوں کی طرف تھا، لیکن اس کے باوجود وہ گھٹنوں کے بل گھسٹ کر حوض کی طرف بڑھا اور اس میں داخل ہوا ہی چاہتا تھا کہ اپنی قسم پوری کر لے۔ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے دوسری ضرب لگائی اور وہ حوض کے اندر ہی ڈھیر ہو گیا۔ مشرکین کی طرف سے پہلا شخص تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ اس معرکے کا پہلا قتل اور اس سے جنگ کی آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس دستور کے مطابق یعنی عرب کے دستور کے مطابق جب جنگ کی ابتدا ہوئی تو قریش کے 3 بہترین شہ سوار مبازرت کے لیے نکلے، جو سب کے سب ایک ہی خاندان کے تھے۔ یعنی عرب کا دستور تھا کہ جنگ سے پہلے 3 آدمی نکل کر وہ سامنے والے 3 آدمیوں کو دعوت دیا کرتے تھے۔ قریش کے جو نکلے ان کا نام یہ تھا، ایک عتبہ اور دوسرا اس کا بھائی شیبہ جو دونوں ربیعہ کے بیٹے تھے، اور تیسرا ولید جو عتبہ کا بیٹا تھا۔ انہوں نے اپنی صف سے الگ ہوتے ہی دعوت مبارزت دی۔ مقابلے کے لیے انصار کے 3 نوجوان نکلے، ایک عوف، دوسرے معوث، یہ دونوں حارث کے بیٹے تھے رضی اللہ عنہما، اور ان کی ماں کا نام افرا تھا، تیسرے عبداللہ ابن رواحہ۔ قریشیوں نے کہا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا انصار کی ایک جماعت ہے، یعنی انصاریوں میں سے ہم چند لوگ ہیں۔ قریشیوں نے کہا آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں، لیکن ہمیں آپ سے سروکار نہیں، ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں۔ پھر ان کے منادی نے آواز لگائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس قوم کے ہمسروں کو بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبیدہ بن حارث اٹھو، حمزہ اٹھیے، علی اٹھو۔ جب یہ لوگ اٹھے اور قریش کے قریب آ پہنچے تو انہوں نے پوچھا آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ قریشیوں نے کہا ہاں آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں۔ اس کے بعد معرکہ آرائی ہوئی۔ حضرت عبیدہ نے جو سب سے معمر تھے عتبہ بن ربیعہ سے مقابلہ کیا، حضرت حمزہ نے شیبہ سے اور حضرت علی نے ولید سے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے تو اپنے مد مقابل کو جھٹ مار لیا، لیکن حضرت عبیدہ اور ان کے مد مقابل کے درمیان ایک ایک وار کا تبادلہ ہوا اور دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو گہرا زخم لگایا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر آ گئے۔ آتے ہی عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور اس کا کام تمام کیا اور حضرت عبیدہ کو اٹھا لائے۔ ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور آواز بند ہو گئی تھی، جو مسلسل بند ہی رہی یہاں تک کہ جنگ کے 4 یا 5ویں دن جب مسلمان مدینہ واپس ہوتے ہوئے وادی صفرا سے گزر رہے تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ اس مبارزت کا انجام مشرکین کے لیے برا آغاز تھا اور وہ اپنے 3 بہترین شہ سواروں اور کمانڈروں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اس لیے انہوں نے غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر ایک آدمی کی طرح ایک بارگی حملہ کر دیا۔ دوسری طرف مسلمان اپنے رب سے نصرت اور مدد کی دعا کرنے اور اس کے حضور اخلاص و تضرع اپنانے کے بعد اپنی اپنی جگہوں پر جمے اور دفاعی موقف اختیار کیے مشرکین کے تابڑ توڑ حملوں کا روک رہے تھے اور انہیں خاصا نقصان پہنچا رہے تھے۔ زبان پر احد احد کا کلمہ تھا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفے درست کر کے واپس آتے ہی اپنے پاک پروردگار سے نصرت و مدد کا وعدہ پورا کرنے کی دعا مانگنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ تھی اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے آج پورا کر۔ جب گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی، نہایت زور کا رن پڑا اور لڑائی شباب پر آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم ان تہلک هذه العصابہ اليوم لا تعبد
اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا. اے اللہ چند نفوس اور جانیں ہیں، اگر مٹ گئی تو پھر قیامت تک تیری پرستش نہ ہوگی. اے اللہ یہ چند نفوس اور جانیں ہیں، اگر مٹ گئے تو پھر قیامت تک تیری پرستش نہ ہوگی. کیسی دعا ہے، جامع دعا. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب تضرع کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ دونوں کھاندوں سے چادر گر گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چادر درست کی اور عرض ہوئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس فرمائیے. آپ نے اپنے رب سے بڑے الہا کے ساتھ دعا فرمائی ہے. ادھر اللہ نے فرشتوں کو وحی کی، انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھیجی، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. یعنی میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے. ناظرین، آج کے اس قسم میں اتنا ہی. اگلی قسم میں جانتے ہیں کہ فرشتوں کا نزول کس طرح ہوا اور مشرکین کو کس طرح سے شکست فاز ہوئی. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد.